امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ مناقب ابی حنیفہ میں امام موفق مکی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پڑوس کے اندر ایک شخص تھا۔ رات کے وقت امام صاحب عبادت میں لگے ہوتے تھے اور یہ رات کے وقت شراب و کباب کی محفل لگا لیتا، کبھی گانا بجتا تھا اور کبھی علاقے کے چند اس قسم کے نوجوان جمع ہو جاتے جن کی زندگی بے حیائی میں گزر رہی تھی، اور وہ اس کے گھر میں ایک تماشا ہوتا، گانا بجتا تھا، لیکن امام صاحب نے کبھی اسے کچھ نہ کہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو اس کے گھر میں اسی طرح شراب و کباب کی محفل تھی، تو وقت کے جو وزیر تھے ان وزیروں کے جو سفراء گھوم رہے تھے، تو انہوں نے جو دیکھا کہ امام صاحب کے پڑوس میں ایک شخص رات کو اس طرح حرکت کرتا ہے، انہوں نے کہا اس سے امام ابو حنیفہ کو تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے جتنے لوگ تھے سب کو گرفتار کر کے لے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فجر کے وقت پتہ چلا کہ ان کے پڑوسیوں کو لے کر چلے گئے ہیں، تو آپ نماز پڑھ کے خود وہاں گئے اور وزیر سے کہا تم ہمارے پڑوسی کو لے کر آئے ہو، ہمارے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رات کے وقت گانا لگایا ہے، شراب و کباب میں رات گزارتے ہیں۔ تو کہا تکلیف تو پہنچتی ہے، ہم تکلیف پہ صبر کرتے ہیں، اللہ ہمیں اجر دے گا، اور ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو آپ گئے اور اسے چھڑوایا، اور جب لے کر آ رہے تھے تو راستے میں گفتگو ہو رہی تھی، ہدایت کے لیے دعا بھی کر رہے تھے۔ وہ شخص بہت متاثر ہوا کہ میں زندگی بھر تو ان کو تکلیفیں دیتا رہا، پریشانیاں دیتا رہا، لیکن انہوں نے پڑوس کی کتنی رعایت رکھی ہے کہ میں فاسق تھا، میری زندگی شراب میں گزری، گانے میں گزری، انہوں نے اس کے باوجود گئے اور میری سفارش کی اور مجھے چھڑوایا۔ اس سے بہت متاثر ہوا، توبہ تائب ہوا، پھر اس کی اگلی زندگی ایمان و تقوی میں گزری ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو پڑوسیوں کی اتنی رعایت رکھتے تھے۔ پڑوسی بھی وہ پڑوسی کہ کبھی کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، کوئی فاسق فاجر ہے، لیکن ان کی بھی یہ لوگ رعایت رکھا کرتے تھے۔ جہان دیدہ میں ایک واقعہ ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر جہاد کے لیے جب یہ گئے تو ایک قلعے کا محاصرہ ہوا اور وہاں لڑائی طول پکڑ گئی، کافی عرصے تک لڑائی ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ جب حضرت عمر ابن عاص اب اس علاقے کو چھوڑ کے آگے جانے لگے تو سب صحابہ خیمے نکال رہے تھے، تو دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک کبوتری نے اوپر انڈے ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کی نگاہ پڑ گئی تو کہا اس خیمے کو نہ نکالو، یہاں کبوتری نے ہمارے پاس پناہ پکڑی ہے، ہمارے پڑوس میں آئی ہے اور اس نے یہ انڈے بھی دیے ہیں، تو جب تک ان انڈوں سے بچے پیدا نہ ہو جائیں اور وہ اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں تو اس خیمے کو نہ ہٹایا جائے۔ چنانچہ دو صحابہ کو وہاں مقرر کر دیا کہ ہم تو آگے جا رہے ہیں، تم یہیں خیمے میں رہو، جب اس کبوتری کے انڈوں سے بچے پیدا ہو جائیں، وہ اڑ کے خود نہ چلے جائیں تو تم اس وقت تک ان کو نہ نکالو، کیونکہ اس کبوتری نے ہمارے پڑوس میں جگہ پکڑی، ہمارے خیمے کے اندر آئی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، انسان تو انسان، یہ جانوروں کے پڑوس کی، پرندوں کے پڑوس کی بھی رعایت رکھا کرتے تھے۔ اس واقعے میں دیکھیے کہ ایک پرندہ ہے لیکن اس کے بھی پڑوس کی انہوں نے اتنی رعایت رکھی ہے۔ اور جب انسان زندگی پڑوس والوں سے اچھی گزارتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی اس کے لیے غمگین ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہیں جانا چاہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں کہ مت جاؤ، اپنا مکان مت بیچو، کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ، تعاون کی ضرورت ہے تو ہم کریں گے، لیکن آپ جیسا پڑوس ہمیں نہیں ملے گا۔ حضرت ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہیں سکری اس لیے کہا جاتا ہے، ان کی باتیں بہت میٹھی باتیں تھیں، بہت میٹھی باتیں تھیں، عالی اخلاق تھے، اس لیے ان کا نام رکھ دیا گیا سکر، یعنی شہد جیسی باتیں، گویا باتوں میں ایسی مٹھاس جیسی کہ شہد میں مٹھاس ہو۔ تو لوگ ان سے بہت متاثر تھے اور یہ پڑوس کے حق میں بہت اچھے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اپنا مکان فروخت کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کے پڑوس والوں کو پتہ چلا کہ یہ مکان بیچنا چاہ رہے، پڑوسی سارے لوگ آ گئے۔ ابو حمزہ سکری سے کہا آپ مکان نہ بیچو، آپ کو جتنی قیمت کی ضرورت ہے ہم سے لے لو، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارے پڑوس سے نہ جاؤ، آپ جیسا پڑوسی ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ تو ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ کو ان لوگوں نے وہ رقم دے دی کہ کہا کہ یہ رقم آپ لے لو اور آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لو، آپ اپنی ضرورت پوری کر دو، لیکن آپ یہاں سے نہ جاؤ۔ تو ابو حمزہ سکری نے پھر وہاں سے نہیں گئے اور وہیں پہ آباد رہے۔ تو دیکھیے جب پڑوسی کے ساتھ آدمی کا معاملہ اچھا ہوتا ہے تو پڑوس والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہم سے نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتے تھے، یہودی مکان بیچنے لگے تو انہوں نے اپنے مکان کی قیمت 2000 درہم لگائی۔
تو خریدنے والا جو شخص آیا اس نے کہا یہاں جو ریٹ چل رہا ہے وہ تو 1000 درہم ہے، تو آپ مکان کی قیمت 2000 درہم کیوں ہم سے لے رہے ہیں؟ تو اس یہودی نے کہا یہ 1000 درہم تو مکان کی قیمت ہے اور 1000 درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے کہ اس جیسا تمہیں پڑوس بھی کہیں نہیں ملے گا۔ 1000 درہم پڑوس کی قیمت ہے، تو اتنے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت تھی کہ وہ لوگ پڑوس کی بھی قیمت لگایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے آس پڑوس میں اگر کوئی ہو ہم اس کی رعایت رکھیں۔